ذرا امیجن کیجئے، دنیا کی تمام سرحدیں ختم ہو چکی ہے، فوجیں موجود ہے، ڈیجیٹل آلات اور ہتھیار موجود ہے، جدید ٹیکنالوجی موجود ہے۔ ان سب کے ہوتے ہوئے اچانک سڈنلی ایک ایسی قوم نکلتی ہے جس قوم کو روکنے کے لیے تمام کے تمام انسان بے بس نظر آتے ہیں۔ ایک ایسی قوم جو صرف ایک شہر پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں آئے گی، ایک ملک پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں آئے گی۔ قرآن کہتا ہے وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، وہ ہر ڈلوان سے اترتے ہوئے پوری دنیا پر پھیل جائے گی۔ قرآن نے اس کی خبر دی ہے اور قرآن نے اس قوم کو کہا یاجوج ماجوج۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یاجوج ماجوج ہے کون؟ وہ کہاں ہے؟ وہ کون سی دیوار ہے جس دیوار کے پیچھے یاجوج ماجوج کو قید کیا گیا ہے؟ اور ان کا خروج کب ہوگا؟ وہ نکلیں گے کب؟ اور جب نکلیں گے تو نکلنے کے بعد اللہ رب العزت ان کا انجام کیا فرمائیں گے؟ ان سارے سوالات کے جوابات آج اس سیریز کے اندر انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم جانیں گے۔ یاجوج ماجوج ہے کون؟ عام نظریہ لوگوں کا یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یاجوج ماجوج ایک طاقت ہے، یاجوج ماجوج کوئی خیالی چیز ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس قوم کے نکلنے کی خبر دی ہے، حتیٰ کہ علماء نے اس قوم کو کہا ہے کہ یہ بنو آدم میں سے دو قومیں ہیں، حتیٰ کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یاجوج ماجوج نوح علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے یافس کی نسل میں سے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یاجوج ماجوج اتنی خطرناک قوم ہے تو تاریخ میں اس کا تذکرہ کہاں پر ملتا ہے؟ چنانچہ اس سوال کا جواب قرآن کریم کی سورہ کہف واقعہ ذوالقرنین ہمیں اس کا جواب دیتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر ذوالقرنین کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ ذوالقرنین یہ ایک انصاف پسند حکمراں تھے، بادشاہ تھے۔ دنیا کا دورہ کرتے کرتے وہ ایک ایسی قوم کے پاس گئے جو قوم دو پہاڑوں کے بیچ میں رہ رہی تھی۔ اس قوم کی زبان نہ ذوالقرنین سمجھ رہے تھے اور ذوالقرنین کی زبان نہ وہ قوم سمجھ رہی تھی۔ انہوں نے ترجمان کے ذریعے سے ذوالقرنین سے کہا ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، کہ ایک قوم ہے جو یاجوج ماجوج کے نام سے مشہور ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یاجوج ماجوج اتنی خطرناک قوم ہے تو تاریخ میں اس کا تذکرہ کہاں پر ملتا ہے؟ چنانچہ اس سوال کا جواب قرآن کریم کی سورہ کہف واقعہ ذوالقرنین ہمیں اس کا جواب دیتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر ذوالقرنین کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ ذوالقرنین یہ ایک انصاف پسند حکمراں تھے، بادشاہ تھے۔ دنیا کا دورہ کرتے کرتے وہ ایک ایسی قوم کے پاس گئے جو قوم دو پہاڑوں کے بیچ میں رہ رہی تھی۔ اس قوم کی زبان نہ ذوالقرنین سمجھ رہے تھے اور ذوالقرنین کی زبان نہ وہ قوم سمجھ رہی تھی۔ انہوں نے ترجمان کے ذریعے سے ذوالقرنین سے کہا ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، کہ ایک قوم ہے جو یاجوج ماجوج کے نام سے مشہور ہے، انہوں نے زمین میں فساد برپا کر رکھا ہے، جینا ہمارا مشکل کر دیا ہے۔ ہم آپ کو مال دیتے ہیں، آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ بنا دیجئے۔ ذوالقرنین نے اس وقت کہا کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، بس تم قوت اور محنت کے ذریعے سے میرا ساتھ دو۔ پھر ذوالقرنین نے کہا کہ لوہے کے ٹکڑے لائے جائے، چنانچہ دونوں پہاڑوں کے بیچ میں پورا کا پورا لوہے کے ٹکڑوں کے ذریعے سے بھر دیا گیا۔ پھر ذوالقرنین نے دہکتی ہوئی آگ لانے کا حکم کیا، اس پوری دہکتی ہوئی آگ کو اس لوہے کے اوپر ڈال دیا گیا۔ پھر اس کے بعد پگھلے ہوئے تانبے کو اس کے اوپر ڈال کر کے اس دیوار کو اتنا مضبوط کیا گیا کہ قرآن کہتا ہے کہ اس کے بعد فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوا وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، کہ اس کے بعد نہ وہ اس پر چڑھ سکے اور نہ اس میں نقب یعنی شگاف یعنی ایک سوراخ تک نہ کر سکے۔ ذوالقرنین نے پورا کا پورا دیوار بنانے کے بعد کہا ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے، اگر میرا رب نہ چاہتا تو نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ صرف اور صرف میری محنت نہیں ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف میرے رب کی رحمت کی وجہ سے ہوا ہے۔ پھر ذوالقرنین نے آگے یہ اعلان بھی کیا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا، وقت آ جائے گا، اس وقت جَعَلَهُ دَكَّا، یہ ریزہ ریزہ ہو کر کے زمین پر گر پڑے گی۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ جب ذوالقرنین نے اس دیوار کو بنایا ہے تو آخر وہ دیوار دنیا کے نقشے میں کہاں پر ہے؟
کون سی جگہ پر وہ دیوار موجود ہے، وہ دیوار آخر ہے کہاں؟ تو کسی نے کہا کہ جو چین کی دیوار ہے وہ وہی ہے جو ذوالقرنین نے بنائی ہے، کسی نے قفقاز کے دروں کو ذوالقرنین کی دیوار کہا ہے، تو کسی نے وسطی ایشیا کو ذوالقرنین کی دیوار کہا ہے، کسی نے سمرقند اور اس کے جیسے تاریخی قدیم تاریخی مقامات کو ذوالقرنین کی دیوار کہا ہے۔ لیکن یہاں پر رک کر کے سوچنا ہوگا کہ قرآن کریم نے کیا کہا ہے اور کتنا کہا ہے۔ قرآن نے صرف اتنا کہا ہے کہ دو پہاڑیوں کے بیچ میں دیوار کو بنایا گیا ہے، پھر لوہے کے ٹکڑوں کے ذریعے سے اس دیوار کو بنایا گیا ہے، اس لوہے کے ٹکڑوں پر دہکتی ہوئی آگ کو ڈالا گیا ہے اور پھر پگھلا ہوا تانبا اس کے اوپر ڈالا گیا ہے۔ بس قرآن نے صرف اتنا ذکر کیا ہے، قرآن نے آگے کوئی بھی یعنی کون سی جگہ پر بنائی گئی ہے موجودہ نقشے میں وہ کون سی جگہ ہے، قرآن نے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ جتنا قرآن نے کہا ہے اتنا مانا جائے۔ اب جدید زمانہ ایک سوال اور کرتا ہے کہ آج دنیا کے اندر سیٹلائٹ موجود ہے، جدید ٹیکنالوجی ہے، اور سیٹلائٹ کے ذریعے سے انسان دنیا کے ہر چپے چپے پر نظر رکھ سکتا ہے، اور ابھی سد ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار انسان کی نظروں سے اوجھل ہے۔ اگر دنیا میں ہوتی، اگر بنائی ہوئی ہوتی تو سیٹلائٹ کے ذریعے سے انسان اس کو دیکھ سکتا تھا، انسان نہیں دیکھ سکتا، لہذا وہ موجود نہیں ہے۔ لیکن یہ اعتراض بالکل بیجا ہے، اس لیے کہ یہ دعویٰ کرنا کہ جو چیز انسان کی نظر سے اوجھل ہو وہ نہیں ہو، بعض چیزیں ایسی بھی ہوتی ہے جو انسان کی نظر سے غائب ہوتی ہے، اوجھل ہوتی ہے، لیکن وہ موجود ہوتی ہے، لہذا یہ اعتراض بالکل بیجا ہے، ایسا اعتراض درست نہیں ہے۔ اب آخری سوال یہ ہے کہ یاجوج ماجوج نکلیں گے کب، ان کا انجام کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کو کھولا جائے گا اس وقت وہ ہر ڈلوان سے اتنی تیزی کے ساتھ اتریں گے کہ دنیا کے اندر پھیل جائیں گے، اتنی کثیر تعداد کے اندر ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی تعداد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک حدیث کے اندر ذکر فرمایا کہ کل قیامت کے دن 1000 لوگوں میں سے 999 جہنم میں جانے والے ہوں گے۔ صحابہ کرام غم میں مبتلا ہو گئے، کہا کہ اللہ کے نبی 999 جہنمی ہوں گے، صرف ایک جنتی ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ڈرو مت، یہ 999 میں سے اکثریت یاجوج ماجوج کی ہوگی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج کی تعداد کتنی بڑی ہوگی، اور یہی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا کا آخری وقت ہوگا، اس لیے کہ دجال آ چکا ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ختم کر چکے ہوں گے، اس کے بعد یاجوج ماجوج کو کھولا جائے گا۔ یہ پوری دنیا کے اندر تہلکہ مچا دیں گے، توڑ پھوڑ مچا دیں گے، حتیٰ کہ ایک نہر کے پاس، ایک دریا کے پاس سے گزریں گے، ان کا اگلا حصہ دریا کے پانی کو پورا کا پورا پی جائے گا، حتیٰ کہ جو پیچھے آنے والے ہوں گے وہ سمجھیں گے کہ کئی سالوں سے دریا خشک پڑا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایمان والے اللہ سے دعا کریں گے، مدد مانگیں گے کہ کسی بھی طریقے سے اس قوم سے ہمیں نجات دے دے۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ تبارک و تعالی یاجوج ماجوج کے گردنوں کے اندر ایک آفت، ایک مصیبت پہنچائیں گے، جس مصیبت کی وجہ سے وہ سارے کے سارے تباہ و برباد ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، مر جائیں گے، اور ان کی بدبو پوری دنیا کے اندر پھیل جائیں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایمان والوں کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پرندے کو بھیجیں گے، وہ پرندہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر کے کہیں جا کر کے پھینک دے گا، پھر اس کے بعد بارش ہوگی اور زمین بالکل پاک ہو جائے گی۔ تو یہ پوری کی پوری یاجوج ماجوج کی کہانی ہے، یاجوج ماجوج پر ڈاکیومنٹری ہے۔ وہ کون ہے، ذوالقرنین کون تھے، وہ دیوار کیسے بنائی گئی، وہ دیوار کہاں ہے، لوگوں نے اس کے متعلق کیا کہا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، اور وہ کب نکلیں گے، ان کا انجام کیا ہوگا۔ اور ایسی مزید ڈاکیومنٹریز کے لیے، اسلامی ڈاکیومنٹریز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور آگے لوگوں تک شیئر کیجئے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء فی الدارین۔